کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کریں۔ حضرات اس کے بعد کی حدیث دیکھیں، اس کے بعد کی حدیث الحدیث السادس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصيني فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاری۔ حضرات اربعین نوویہ سے میں نے 16ویں حدیث آپ کے سامنے ذکر فرمائی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ایک بات کی وصیت فرما دیجئے۔ نبی نے فرمایا لا تغضب، غصے کے اسباب کو اختیار کرنے سے بچو، غصہ نہ ہو جانا، غصے کے اسباب سے بچو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک اور مجھے وصیت فرما دیجئے۔ نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ ہونا۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وصیت کیجئے۔ نبی نے فرمایا کہ تم غصہ نہ ہونا۔ جتنے مرتبہ اس نے وصیت طلب کی صحابی رسول نے، اللہ کے نبی نے اتنے مرتبہ ایک ہی وصیت فرمائی، غصہ مت ہونا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرات اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے، جس کا مختصر تعارف اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق امام جردانی اور ابن التین کہتے ہیں هذا الحديث عظيم وهو من جوامع الكلم لأنه جمع بين خير الدنيا والآخرة، وذلك أنه أمر بالابتعاد من أسباب الغضب الذي جماع الشر فيه وجماع الخير بالتخلص منه۔ کہتے ہیں سلف کہ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم میں اس حدیث کا شمار ہوتا ہے، جس نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو اپنے اس چھوٹے سے جملے کے اندر سمیٹی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے غصے کے اسباب سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ غصہ جو کہ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہوا کرتا ہے، اور غصے سے بچ جانے کی تعلیم یہ حدیث دیتی ہے کہ آدمی غصے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور آدمی غصے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا تو دنیا کی ہر خیر اور بھلائی کا وہ حقدار بن جائے گا، اس کو حاصل کر لے گا۔ حضرات اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی رسول نے پوچھا، وصیت کا مطالبہ کیا کہ آپ وصیت کیجئے، نبی نے کئی مرتبہ ایک ہی بات بیان فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ ہونا۔ کیا مطلب ہے لا تغضب کا؟ لا تغضب کے دو معنی، پہلا معنی یہ ہے کہ آدمی ہر اس قسم کے اسباب کو دور، اپنے آپ کو دور رکھے، ہر قسم کے سبب سے اپنے آپ کو دور رکھے جو سبب غصے تک لے جانے والا ہے۔ غصے تک پہنچانے والے جتنے بھی اسباب ہیں، وسائل ہیں، ریزن ہیں، ان تمام اسباب اور وسائل سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ لا تغضب کا پہلا معنی ہے۔ پیارے نبی نے کہا لا تغضب، یعنی اے اللہ کے بندے غصے تک پہنچانے والے جتنے بھی اسباب ہیں، ان اسباب سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ دوسرا مطلب لا تغضب کا یہ ہے، غصہ فطری بات ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم غصہ ہی مت ہو جانا، نہیں، یہ تو فطری بات کہ انسان کو غصہ آتا ہے، فطری طور پہ آتا ہے۔ لیکن دوسرا مطلب یہ ہے کہ غصہ آ جانے کے بعد اس غصے کی تنفیذ نہ کرو۔ کیا مطلب اللہ کے نبی کا لا تغضب کا؟ غصہ آ جانے کے بعد اس غصے کے مطابق کوئی کام مت کر بیٹھو۔ غصے میں آیا، کچھ کر دیا، کسی کا نقصان کر دیا، بیوی کو طلاق دے دیا، وہ کر دیا، کسی کا قتل کر دیا۔ غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کو پی جانا ہے اور اس غصے کے مطابق غصے کی بات نہیں ماننا ہے، غصے کی پیروی نہیں کرنا ہے، غصے کے تقاضوں کی تنفیذ نہیں کرنا ہے۔ تو دو مطلب لا تغضب کا، پہلا یہ کہ غصے تک پہنچانے والے اسباب سے بچو، دوسرا یہ ہے کہ غصہ آ جانے کے بعد غصے کی بات نہ مانو، غصے کی تنفیذ نہ کرو۔ حضرات غصے کی بنیادی طور سے دو قسمیں آتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے الغضب المذموم، وہ غصہ اسلامی شریعت کے اندر جس کو ناپسند کیا گیا، مذمت بیان کی گئی ہے ایسے غصے کی۔ ایسا غصہ مطلوب نہیں ہے، جائز نہیں ہے ایسا غصہ۔ وہ غصہ ہے جو دنیا کے کسی معاملات کو لے کر آدمی کو
آ جاتا ہے اور اس کی وہ تنفیذ کر بیٹھتا ہے. صرف غصہ آنا نہیں، دنیا کے معاملات کو لے کر کسی کو غصہ آیا اور اس غصے کی تنفیذ اس نے کر دی، کسی کا نقصان کر دیا، کسی کو مار دیا، حد سے زیادہ کسی پر ظلم کر بیٹھا، یہ مذموم غصہ ہے، قابل مذمت غصہ ہے. دوسرے قسم غصے کی قابل تعریف ہے، ایسا غصہ محمود ہے، شریعت نے اس کی تعریف کی ایسے غصے کی. تو کون سا غصہ ہے؟ یہ وہ غصہ ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کو دیکھ کر آتا ہے، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب لوگ کر رہے ہوں، اس چیز کو دیکھ کر آدمی کو غصہ آئے. یہ قابل تعریف غصہ ہے. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر غصہ آتا ہے دل میں کہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہا. یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے، یہ قابل تعریف غصہ ہے. تعریف کے قابل یہ غصہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، اللہ کے واجبات کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعتوں میں مبتلا ہے، واجبات کو چھوڑ رہے ہیں. اس کی وجہ سے اگر اس کے دل میں غصہ آتا ہے، یہ مطلوب ہے، یہ قابل تعریف ہے، یہ اللہ رب العالمین کے خاطر غصہ ہونے والی بات ہے جو ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے خاطر غصہ آ جانے کے بعد اس کی تنفیذ نہیں کرنا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ٹھیک ہے، غصہ آ گیا کہ حرام کام کر رہا ہے مسلمان. اب غصہ آنے کی وجہ سے ڈائریکٹ جا کے اس کو مار دینا، اس پہ ہاتھا پائی کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے خاطر غصہ آ گیا اس کی وجہ سے جا کر آپ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، لوگوں مار رہے ہیں. نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کے دل میں جو غصہ آ رہا ہے بس اتنی بات کافی ہے. ہاں، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں، جائیں اس کے پاس اپنی زبان سے حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سمجھائیں. حضرات، اس حدیث سے حاصل ہونے والے کچھ اہم فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فائدہ، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں صحابہ کی تڑپ، صحابہ کا حرص معلوم ہوتا ہے. دیکھو، صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی وصیت کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا لا تغضب، دوبارہ وصیت کیجئے، دوبارہ بار بار وصیت کا مطالبہ کر رہے ہیں. خیر حاصل کرنے کی تڑپ ہے، علم حاصل کرنے کی تڑپ صحابہ کرام کو کس قدر زیادہ تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور دوسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، غصے تک پہنچانے والے جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب سے آدمی اپنے آپ کو بچائے رکھے. نمبر 3، غصہ آ جانے کے بعد غصے کی تنفیذ نہ کرے، غصے کی بات نہ مانے. غصہ تو آتا ہے ہر انسان کو، لیکن غصے کے مطابق کوئی کام کر بیٹھنا، غصے کی پیروی کرنا، غصے کے پیچھے چلنا، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے. نمبر 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی وصیت فرمائی کہ لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہیں ہونا، غصہ نہیں ہونا، غصہ نہیں ہونا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے. یہ وہ غصہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہر برائی کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں کا قتل بھی کرتا ہے، بیویوں کو طلاق بھی دیتا ہے، بچوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے غصے کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع نصیحت فرمائی. حضرات، غصے سے بچنے کا شریعت اسلامیہ نے علاج بتایا ہے، غصے سے بچنے کا علاج بتایا ہے. نمبر 1، آدمی کو اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے غصے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس سے بچائے رکھے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ذکر کرتا رہے. اللہ کا جتنا زیادہ وہ ذکر کرتا رہے گا اسی قدر وہ غصے سے محفوظ ہو جائے گا. نمبر 3، شریعت اسلامیہ نے غصے سے بچنے کے جو فائدے بتائے ہیں، جو فضیلتیں بتائی ہیں، ان فضیلتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں لائے. اگر وہ لائے گا تو وہ غصے سے بچ جائے گا. اس کے مقابلے میں اسلامی شریعت نے غصے کے جو نقصانات بتائے ہیں، غصے کے جو وعیدیں سنائی ہیں، ان وعیدوں کو اپنے ذہن و دماغ میں لائے. یہ چیزیں اگر اپنے ذہن و دماغ میں لائے گا تو غصے سے بچ جائے گا. نمبر 5، غصہ اگر آ رہا ہے شیطان سے پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. اس لیے کہ غصہ آدمی کو آتا ہے تو شیطان کی طرف سے آتا ہے. شیطان ہمیشہ انسان سے برا چاہتا ہے، شر چاہتا ہے، وہ غصے میں آ کر نقصان کر بیٹھے، اپنا بھی دوسروں کا بھی، یہ شیطان چاہتا ہے. اسی لیے جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے.
اور چھٹا علاج اسلامی شریعت نے یہ بتایا کہ جس حالت میں آدمی کھڑا ہوا ہے غصے کی حالت میں اس کو بدل لے. آدمی اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. اور ساتواں علاج جو شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے, آدمی کے بدن کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے, یعنی اچھی سی نیند کرے, وقت پہ نیند کرے, وقت پہ کھائے, وقت پہ پیے. آدمی اس طریقے سے اپنے جسم کا حق ادا کرتا رہے گا, وہ غصے سے بچا رہے گا. عام طور سے لوگوں کو غصہ کیوں آتا ہے؟ نیند اچھی نہیں ہو رہی ہے, بھوک کی حالت میں. اسی لیے اسلام نے علاج بتایا کہ بدن کا حق بھی ادا کرو. اس کی وجہ سے بھی آدمی غصے سے بچ جاتا ہے, اور غصے کے جتنے بھی اسباب ہیں اس سے بھی آدمی دور رہے. اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اہم قاعدہ جو علماء اکرام نے مستنبط کیا ہے وہ یہ ہے, کلما کان الکلام والوصیۃ جامعۃ فہی مانعہ, کہ کلام, کوئی بھی بات, کوئی بھی وصیت جتنی زیادہ جامع رہے گی اتنی زیادہ وہ مانے رہے گی. اور دوسرا بڑا اہم قاعدہ اس حدیث سے علماء نے استنباط کیا, سد الذرائع. ہر وہ چیز جو حرام تک لے جانے والی ہے اس دروازے کو بند کر دینا. حرام تک پہنچانے والے جتنے بھی دروازے, حرام تک پہنچانے والے جتنے بھی وسائل, حرام تک پہنچانے والے جتنے بھی ذرائع ہیں, ان تمام ابواب کو, دروازوں کو, وسائل کو بند کر دینا. یہ شریعت اسلامیہ کا ایسا بنیادی قاعدہ ہے جو بہت سارے حرام کام سے بچانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. میرے بھائیوں, یہ سد الذرائع ایک اہم قاعدہ اہل علم نے اس حدیث سے مستنبط کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.